آج اس دنیا کے اوپر بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو لوط کی بیوی کی طرح نظر آتے ہیں۔ آج اس دنیا کے اوپر رہتے ہوئے بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو جہازی کی طرح نظر آتے ہیں۔ آج اس دنیا کے اوپر رہتے ہوئے بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو یہودا اسکریوتی کی طرح ہمیں نظر آتے ہیں۔ آج اس دنیا کے اوپر رہتے ہوئے بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو ہمیں دماس کی طرح نظر آتے ہیں۔ آپ کہیں گے کہ بھائی ان سب جو آپ نام لے رہے ہیں ان سب کا کیا کردار ہے؟ یہ کون لوگ ہیں جن کا آپ ذکر کر رہے ہیں؟ تو جب ہم خدا کے کلام میں پڑھتے ہیں، جب ہم پڑھتے ہیں آ، لوط کی بیوی کے بارے میں، لوط کی بیوی جو تھی وہ ایماندار لوگوں میں رہتی تھی۔ اس کی جو سنگت تھی وہ راست باز لوگوں میں تھی، کیونکہ لوط جو تھا وہ راست باز تھا، ایماندار تھا، اور ان کا انکل جو تھا وہ ایمانداروں کا باپ بھی کہلایا جاتا ہے، جس کا نام ابراہیم ہے۔ اب لوط کی بیوی جو ہے ان کے ساتھ رہتے ہوئے بھی وہ اپنی زندگی کو چینج نہ کر سکی اور اپنے گناہوں میں ہلاک ہوگی، کیونکہ اس کا دل صدوم میں تھا، ہم سبھی جانتے ہیں۔ اور جب ہم پڑھتے ہیں جہازی کے بارے میں، جہازی جو تھا وہ علیشا کا شاگرد تھا، اور اس نے بڑے بڑے کام دیکھے، اس نے بڑے بڑے معجزات دیکھے، اس نے خدا کے کاموں کو دیکھا، اس نے خدا کے کلام کو بھی سنا، خدا کی مدد سے معجزات کرتا تھا۔ اور اس کا جو شاگرد تھا جہازی، تو اس کے ساتھ رہتے ہوئے بھی وہ اپنی زندگی کو چینج نہ کر سکا، اس کے باوجود وہ ہلاک ہو گیا۔ جب ہم پڑھتے ہیں یہودا اسکریوتی کے بارے میں، یہودا اسکریوتی خداوند یسوع مسیح کے ساتھ رہنے والا، یسوع مسیح کا شاگرد، جو خداوند یسوع مسیح جس کے پاس دنیا کا، آسمان کا، زمین کا کل اختیار تھا، وہ خداوند یسوع مسیح کے ساتھ رہتے ہوئے بھی اس نے بہت سارا کلام سنا، اس نے بہت سارے خداوند یسوع مسیح کے معجزات دیکھے، لیکن اس کے باوجود بھی وہ اپنی زندگی کو نہ بدل سکا۔ دماس جو پلوس رسول کے ساتھ خدمت کرتا تھا، خدا کے کلام کی اس کا ہم خدمت تھا۔ پلوس خدا کے کاموں کا بیان کرتا تھا، غیر قوموں میں منادی کرتا تھا خدا کے کلام کی، لیکن پلوس رسول کے ساتھ دماس جو رہتا تھا وہ بھی اپنی زندگی کو چینج نہ کر سکا۔ جب ہم پڑھتے ہیں دوسرا تیموتھیوس 4 باب اور اس کی 10 آیت کو، تو لکھا ہے کہ دماس نے اس موجودہ جہاں کو پسند کر کر مجھے چھوڑ دیا، وہ بھی اپنی زندگی کو نہ بدل سکا۔ دیکھیں، میرا مقصد کسی کا دل دکھانا نہیں ہے، میں کسی کو ناراض نہیں کرنا چاہتا۔ آج ہو سکتا ہے کہ آپ بہت اچھے چرچ جاتے ہوں، آپ بہت اچھے پاسٹروں کو سنتے ہوں، آپ ایسے خدا کے خادموں کو سنتے ہوں جو سچائی کا کلام بڑی صفائی کے ساتھ پیش کرتے ہوں۔ آج ہو سکتا ہے کہ آپ بھی ان لوگوں کے ساتھ بیٹھتے ہوں جو خدا کے راست باز لوگ ہوں، جو خدا کے ساتھ ایمانداری کے ساتھ چلتے ہوں، لیکن اگر آپ کی اپنی زندگی ٹھیک نہیں ہے تو آپ بھی ہلاک ہو سکتے ہیں، ان لوگوں کی طرح، لوط کی بیوی کی طرح، دماس کی طرح، یہودا اسکریوتی کی طرح، جہازی کی طرح آپ بھی ہلاک ہو سکتے ہیں۔ دیکھیں، ان سب یہ جو سب چیزیں ہیں، یہ جو چرچ جانا، کسی خادم کو سننا، کلام کی سچائیوں کو سننا، اچھی سنگتی میں بیٹھنا، م، یہ سب غلط نہیں ہے، یہ اپنے آپ میں غلط نہیں ہے، یہ اچھی بات ہے، یہ ہونا چاہیے، یہ ہماری روحانی ترقی کے لیے ہونا چاہیے۔ لیکن میں آپ کو کہنا چاہتا ہوں کہ ایک مرتبہ آپ ان چیزوں سے، آپ ان باتوں سے، ان سب سے، ایک مرتبہ آپ ان سب سے تھوڑا ان کو سائڈ پہ کر کے ان سب سے اوپر جا کر آپ دیکھیں اپنی زندگی کو، کہ آپ کی ایک مرتبہ آپ اپنی خود کی زندگی کو دیکھیں کہ آپ کی خود کی زندگی کیا ابھی چینج ہوئی ہے، کیا آپ نئے سرے سے پیدا ہوئے ہیں، کیا آپ نے اپنا دل خدا کو دیا ہے، کیا آپ خدا کے ساتھ ایمانداری کے ساتھ چل رہے ہیں، یا آپ بھی لوط کی بیوی کی طرح راست بازی کا میک اپ لگا کر بس لوگوں کے ساتھ بیٹھ رہے ہیں، بس خدا کی باتوں کو دیکھا دیکھی جو ہے وہ اس کو پورا کر رہے ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ آپ کے فادر پاسٹر ہوں، ہو سکتا ہے کہ آپ کی مدر پاسٹر ہوں اور وہ چرچ جاتے ہوں، ان کو دیکھ کر آپ بھی چرچ جاتے ہوں، ہو سکتا ہے کہ آپ کے ہسبینڈ پاسٹر ہوں، ہو سکتا ہے کہ آپ کی وائف پاسٹر ہوں، یا آپ ان کو دیکھ کر چرچ جاتے ہوں، ہو سکتا ہے کہ آپ کے گھر والے بہت ایماندار ہوں، آپ کے بہن بھائی بہت ایماندار ہوں، خدا کے ساتھ چلنے والے ہوں، آپ ان کو دیکھ کر چرچ جا رہے ہیں۔ کیا آپ اس دنیا کے اوپر رہتے ہوئے بس اسی ریتی رواج رسموں کو پورا کر رہے ہیں اور دیکھا دیکھی خدا کے ساتھ آپ چل رہے ہیں؟ اگر آپ ایسے کر رہے ہیں
تو آپ بھی اپنی زندگی کو کھو سکتے ہیں، اس ہمیشہ کی زندگی کو کھو سکتے ہیں۔ کیا آپ نے خود خدا کو اپنی ساری جان، ساری عقل، ساری طاقت سے محبت رکھی؟ اپنا دل اس کو دیا؟ کیا اسے محبت رکھی؟ اس کی باتوں کو مانا؟ کیا کلام کی باتوں کو مانا؟ کلام پر عمل کیا؟ خدا کے ساتھ خود آپ ایمانداری کے ساتھ چلے۔ آپ اپنی پرسنل لائف کی طرف دیکھیں کہ آپ کا پرسنل جیون، آپ کی پرسنل لائف چینج ہوئی کہ نہیں ہوئی۔ جب آپ سیپریٹ ہوتے ہیں، جب آپ کام پر جاتے ہیں، کسی آفس میں جاتے ہیں یا باہر کہیں کسی کام کے لیے جاتے ہیں، تو کیا آپ تب بھی خدا کے ساتھ چلتے ہیں؟ یا آپ ان لوگوں کے ساتھ گھل مل جاتے ہیں؟ آپ ان لوگوں کے ساتھ شامل ہو جاتے ہیں گناہ میں؟ کیا آپ اپنی سیپریٹ زندگی میں، پرسنل زندگی میں، پرائیویٹ زندگی میں، کیا خدا کے ساتھ آپ چل رہے ہیں؟ اگر آپ خدا کے ساتھ ہر وقت چل رہے ہیں تو پریز لارڈ، آپ بچائے گئے ہیں۔ اگر آپ کی پرسنل لائف، آپ کی خود کی زندگی ٹھیک نہیں ہے تو آپ بھی ان لوگوں کی طرح ہلاک ہو سکتے ہیں، دماس کی طرح، اسکریوتی کی طرح، لوط کی بیوی کی طرح، جہازی کی طرح۔ اب پولس رسول کرنتھیوں کی کلیسیا کو کہتا ہے کہ اپنے آپ کو پرکھو، اپنے آپ کو جانچو کہ کیا تم ایمان میں ہو کہ نہیں۔ ہمیں اپنے آپ کو پرکھنے کی ضرورت ہے، ہمیں اپنے آپ کو جانچنے کی ضرورت ہے کہ کیا ہم ایمان میں ہیں کہ نہیں، کیا ہم خدا یسوع مسیح کے ساتھ چل رہے ہیں کہ نہیں، کیا ہم اپنے دل سے خدا سے محبت رکھ رہے ہیں کہ نہیں، کیا ہم دیکھا دیکھی بس ریتی رواج رسموں کو پورا کر رہے ہیں، یا اپنا دل خدا کے ساتھ لگا رہے ہیں، یا آپ دماس کی طرح جو پولس رسول کے ساتھ ہم خدمت تھا، خدمت کرتے کرتے وہ اس دنیا کو پسند کرنے لگا، وہ اس دنیا داری کو پسند کرنے لگا، اس دنیا کی چیزوں کو پسند کرنے لگا، اور خدا کے ساتھ جو اپنا رابطہ اس نے توڑ دیا، خدا کے ساتھ اس نے چلنا چھوڑ دیا، اور دنیا کو اس نے پسند کیا۔ لوط کی بیوی کو جب آپ دیکھتے ہیں تو اس کا دل ابھی بھی سدوم میں تھا، اس نے خدا کی باتوں کا انکار کیا، خدا کی باتوں کو اس نے نہیں مانا، اور وہ ہلاک ہو گئی۔ جب ہم دیتے ہیں جہازی کو، یہ سب اپنے اپنے گناہوں میں مر گئے، ہلاک ہو گئے، سب اپنے گناہوں میں ہلاک ہو گئے۔ آج ہمیں اپنی زندگی کی طرف دیکھنے کی ضرورت ہے کہ کیا ہم بھی ان لوگوں کی طرح، کیا ہم رسم و رواج کو پورا تو نہیں کر رہے؟ آج اس نے ہمیں روح القدس جیسی نعمت دی ہے، برکت دی ہے، جو ہمارے اندر بستا ہے، جو ہمیں خدا کے ساتھ چلنا سکھاتا ہے، جو ہمیں خدا کے ساتھ رفاقت رکھنا سکھاتا ہے، خدا کی مرضی کو پورا کرنے میں ہماری مدد کرتا ہے۔ ہم اپنے آپ میں کچھ بھی نہیں کر سکتے، خدا نے کہا کہ تم مجھ سے دور رہ کے کچھ نہیں کر سکتا۔ آج اپنی زندگی کی طرف دیکھیں، آج جو خدا کی مرضی کو پورا کریں، اس دنیا کے اوپر رہتے ہوئے خدا کی مرضی کو پورا کریں، اپنی پرسنل زندگی کو ٹھیک کریں، اپنی زندگیوں کو چیک کریں، اپنے آپ کو پرکھیں، اپنے آپ کو جانچیں کہ کیا آپ ایمان میں ہیں کہ نہیں۔ اور جتنے میرے بہن بھائی اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں، میں چاہتا ہوں کہ اس میسیج کو اپنے تک ہی محدود مت رکھیے گا، اس میسیج کو دوسرے بہن بھائیوں کے ساتھ ضرور شیئر کیجیے گا۔ پھر ملیں گے ایک اور ویڈیو کے ساتھ، تب تک آپ اپنا خیال رکھیں۔ گاڈ بلیس یو۔